ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ان دنوں ملک پاکستان انتہائی سخت حالات سے دوچار ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ اس قدر بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے کہ ایک عام آدمی جس کو ہم درمیانے طبقے کا شہری کہتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو چکا ہے۔ انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر بندہ اس وجہ سے سوچ و بچار کا شکار ہے، اور ہر بندہ اپنے لحاظ سے تجاویز پیش کرتا ہے۔ ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، مہنگائی کو ایشو بنا کے ایک دوسرے پر اٹیک کرنے میں مصروف ہیں۔ عام لوگ ہیں، اس قدر حالات سے پریشان ہیں کہ کئی لوگ اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے پہ مجبور ہیں، اور کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر ان حالات کا حل کیا ہوگا، مہنگائی کیسے ختم ہوگی۔ اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے وہ کون سا حربہ، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے مہنگائی ختم ہو سکتی ہے۔ مجھے کسی کی رائے سے نہ اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی رائے کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بھر میں کل ہڑتال کی کال دی گئی ہے کہ کاروبار زندگی بند کیا جائے گا، اور آپ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں۔ دیکھ لیجئے گا، یہ قوم ہڑتال نہیں کرے گی، کاروبار بند نہیں کرے گی، دکانیں بند نہیں کریں گے، گاڑیاں سڑکوں پر چلتی ہوئی بند نہیں ہوں گی۔ چند منٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے جلسے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، روڈ بند کیے جائیں گے، شور ہوگا، پکڑ لے مار دے ہوگی۔ پھر بعد میں وہی نظام زندگی ہے اور وہی انسان ہے، روزمرہ کے معمولات اپنے انداز سے چلتے رہیں گے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ حالات کہ ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم کیے بھی جاتے ہیں اور شکوہ بھی ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس مجلس میں ہم بحیثیت مسلمان قرآن و سنت سے رہنمائی لیں گے۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب مقرر کیا ہے جس کا نام رکھا ہے کتاب الامارۃ والقضاء۔
حکومتوں اور فیصلوں کا بیان ان میں ہوتا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی ہی ملک کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ اگر ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر تجھے سردار بنایا جائے سرداری کو قبول نہ کرنا، اگرچہ تمہیں 2 بندوں پر ہی حاکم مقرر کیوں نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اختیار ملا، حکومت ملی، اس نے حکومت کی اختیار حاصل ہونے کے بعد اس نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور رعایا پر ظلم کرتا رہا، قیامت کے روز وہ اللہ رب العالمین کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو دوسری طرف رعایا کے بارے میں یہ کہا کہ تم پر اگر حکمران ایسے آ جائیں تو پھر تم نے صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا ہے، اللہ تمہیں ان کے صبر کا صلہ عطا کرے گا۔ اپنی سلطنت، اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ اپنی آواز کو مؤثر انداز سے، پرامن طریقے سے اپنے حکام کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہماری ضروریات زندگی ہمیں نہیں مل رہی، ہمیں وہ مہیا کی جائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، ان حالات میں آپ پرامن طریقے سے اپنی آواز کو بلند کیجیے، اپنے حکام تک اپنی آواز کو پہنچائیے۔ زندہ باد اور مردہ باد، فلاں کا نام سورج رہے گا، چاند رہے گا، تب تک رہے گا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ اپنے حق کی خاطر آواز بلند کیجیے۔ آپ ایک قوم بنیے۔ افسوس یہ ہے کہ آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے، اور یہ بات یاد رہے، ہم اس وقت تک ایک قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اللہ کے دین اسلام کو اپنا نہیں لیتے۔ یہ مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری، بڑھتی لوگوں میں خودکشیاں اور پریشانیاں، صرف ایک بجلی کا بل ہی مان نہیں۔ ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جی IMF، ورلڈ بینک ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے اس مہینے آپ کو بل ایسے ہی بھرنا پڑے گا۔ اور یہ کون بھرے گی؟ یہ جو بل جلا رہے ہیں، یہ میری بات کو آپ لکھ لیں، یہ جتنے بھی بلوں کو جلانے والے ہیں یہ بل بھریں گے، لیکن ان بلوں کو ادا کرنے کے لیے چور رستے نکالیں گے۔ اس پوائنٹ پہ ضرورت یہ تھی کہ یہ قوم ایک قوم بنے، اور یہ قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتی جب تک یہ قوم اللہ کے قرآن سے رہنمائی نہیں لے گی۔ حکومتیں فلاں نے چوری کی، فلاں نے ڈاکہ ڈالا، جو بھی آیا اس گنگا سے اپنا حق وصول کرتا رہا اور کر کے جاتا رہا۔ آج تک ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے۔ بات یہ نہیں، بات قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور زاویے سے بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔
زمین پر جتنا بھی فساد ہے، خشکی میں، تری میں، یہ اس وجہ سے ہے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں کمایا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں نے کیا کمایا؟ یہ تمہاری کمائی لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جب تم زمین پر فساد بپا کرتے ہو، جب زمین پر انسان فساد مچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عروج پر چلی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، پھر ان اعمال کے ریئیکشن کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں، فتنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام تر آزمائشیں اور فتنے کس لیے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس پلٹ آؤ۔ آج آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی پر ٹاک شو دیکھتے ہیں، کوئی کسی ڈیرے پر بیٹھا ہے تو وہاں پہ، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے تو وہاں پہ، کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کا آج مسئلہ یہی ہے کہ مہنگائی کیوں ہے۔ ہر ایک اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے حالات اس قدر خراب کیوں ہیں۔ پھر ہر ایک اپنے حساب سے تجزیہ کرتا ہے۔ وہ شخص جسے اپنا نام نہیں لکھنا آتا، وہ شخص جسے اردو میں لکھی ہوئی اخبار پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی قاضی بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جج بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھ کے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی باشعور نہیں۔ یہ آپ کے اس گاؤں کی چوپال کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے لے کے اس ملک کے میڈیا تک چلے جائیے اور ہر ٹی وی چینل کو آپ رات کھول کے دیکھیے، وہ بندہ جسے مسجد میں مولوی کی اردو تقریر سمجھ میں نہیں آتی، اسے شام کو 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک چلنے والے ٹاک شو اردو میں سارے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، ہر ایک اپنے حساب سے مہنگائی کا علاج بیان کر رہا ہے، ہر ایک مہنگائی کا علاج اپنے انداز سے بیان کر رہا ہے۔ کوئی گالیاں دے کے ٹھنڈا ہو رہا ہے، کوئی گالیاں کھا کے ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن اس سارے ماحول میں کون ہے کہ جس نے یہ سوچا ہو کہ یہ مہنگائی ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنو، اس بات کو یاد رکھو، حالات جب بھی بدلتے ہیں انسانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض۔ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یار بار 10 اسپیکر بند کر دو، کمال گل کرنا سمجھ نہیں آتی۔ جو آگے ہیں انہوں نے سننا ہے، باہر والوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہم نے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن۔ میں اپنا مزاج یہ نہیں کہ کنا چ آواز واجے تو گل کرنے کا سواد نہیں آتا۔ الم یروا کم، پچھلے جمعے بڑا بہترین سپیکر چلے، کمال ہو گئی پچھلے جمعے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اب قرآن مجید کی آیت پہ غور کریں۔ یہ مہنگائی آپ لوگوں پہ پہلی دفعہ نہیں آئی، یہ حالات پہلی دفعہ خراب نہیں ہوئے۔ جب سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک کی بات قرآن کر رہا ہے۔
اپنے پاس سے میں بات نہیں کر رہا. اللہ کہتے ہیں الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. یہ شروع سے لے کر آج تک ایسا رہا ہے کہ ہم انسانوں پر بارشیں بھیجتے رہے, زرخیز زمینیں عطا کرتے رہے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ, پھر ان کے نیچے نہروں کو بہاتے رہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, کہاں پہلے ہم نے ساری سہولیات عطا فرمائی. آج کون سی سہولت ہے جو اس پاکستان میں موجود نہ ہو؟ آج کون سی نعمت ہے جو ہماری اس دھرتی سے پیدا نہ ہوتی ہو؟ تمام نعمتیں پیدا ہو رہی ہیں, تمام چیزیں اللہ عطا کرتا ہے, لیکن جن کی زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان کو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ حکومت عمران خان کی تھی, شہباز شریف آ گیا تب حالات خراب ہو گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا حکومت فرعون کی تھی, موسیٰ آئے اس لیے حالات بدلے تھے. اللہ نے یہ نہیں کہا حکومت ابو لہب ابو جہل کی تھی, محمد الرسول اللہ آئے حالات بدلے. اللہ نے کہا لوگوں کے حالات بدلنے کی وجہ یہ تھی اگر قوموں کو میں نے ہلاک کیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, جب بھی قوموں کو میں نے برباد کیا تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ کہتے ہیں ہم نے ہلاک کیا, ہم نے. جاؤ اپنے گناہ ہم چھوڑتے رہی, لوگوں پہ اعتراضات کرتے ہیں. اگر اعتراض کرنا ہے عرش والے اللہ پہ کرو, وہ کہہ رہا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ, ہم نے ہلاک کیا, ہم نے تباہ کیا, ہم نے برباد کیا. اللہ جی آپ نے برباد کیوں کیا لوگوں کو؟ بستے ملک آپ نے کیوں اجاڑ دیے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ کہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اس کے بعد ایک قوم کو اگر ہم نے ہلاک کیا تو اس کی جگہ ہم نئی قوم لے آتے ہیں, پہلو کو برباد کر دیتے ہیں. قرآن مجید کا ایک اور مقام سنیے. ہم وہ لوگ ہیں, ہماری طبیعت کا یہ خاصہ ہو چکا ہے, ہم اپنا جرم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اپنا گناہ نہیں مانتے, اپنے جرائم بھی کسی اور کے ذمہ ڈال دیتے, وہی گناہ گار ہے. چلیں مان لیتے ہیں ہمارے حکمران غلط ہیں. اب قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھیے ہم میں مسلمانوں والی کون کون سی خوبیاں ہیں, کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ بِكُم بِهِمُ الْأَرْضَ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ. وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں, کیا وہ اپنے آپ کو اتنا پرامن اور اتنا محفوظ سمجھتے ہیں کہ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ کیا زمین پر جو جرائم کر رہے ہیں, زمین پر جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, کیا وہ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھنسا دے؟ اس سے بھی بے خوف ہے. او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, عذاب ان پر وہاں سے نازل کرے جس کا ان کو شعور ہی نہیں, جس کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ عذاب کہاں سے آ رہا ہے. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین, یا وہ اپنے گھروں میں تھے, گھروں میں ہیں, کام کر رہے ہیں, مصروف ہیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ ان کو وہاں پہ پکڑ لے, وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. او یأخذہم علی خوف فإن او یأخذہم
الا تخوف فان ربکم لرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ ان کو پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن تمہارا رب جو ہے لوگوں پر شفقت کرتا ہے اور مہربانی کرتا ہے۔ یہ اس آیت کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے، ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا امین الذین مکر السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض۔ لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ مہنگائی تے گل ہی کوئی نہیں، مہنگائی تے گل ہی کوئی نہیں، بجلی دے بل بہتے آنے گل ہی کوئی نہیں۔ تب بھی جیتے تھے تب جب بجلی نہیں تھی، تب بھی جیتے تھے جب گیس نہیں تھی۔ یہ مہنگائی، یہ بجلی، یہ بات ہی کوئی نہیں۔ آئیے آپ کو ایک بات سنانے جا رہا ہوں، بات میری نہیں، رحمت کائنات کی بات ہے، بات میری نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بے خوف ہیں اس بات سے کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے لوگ ہیں جو زمین میں دھنسائے جائیں گے؟ کیوں جی سوال پیدا ہوتا کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ مینوں پتہ ہے تہاڈی مرضی دا جمعہ نے تسی اور چیزاں ذہن چ رکھیاں سی کہ مہنگائی نو تونا لا دے گا مولوی، یہ تو ساڈے تے چڑھ گیا۔ بھائی میں کسی پر نہیں چڑھا، میں تو کھڑا ہوں اصلاح کا پیغام لے کے کہ وہ ہمارے حکمران، وہ ظلم و ستم عوام پہ ڈھانے والے، جس کا جو حد ہے قیامت کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہم میں کون کون سی خامیاں ہیں، کیا ہم اتنے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان کیا ہے۔ 18ویں پارے میں سورۃ النور میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن بن جاؤ، ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں۔ حضرت جی اسی تو سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں نا۔ اگلی بات سنیے، واتقوا، پھر ڈرنا شروع کر دیں۔ کس سے؟ جس پر ایمان لائے ہیں اس اللہ سے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا، تو پھر ساڈیاں برکتاں مکدیاں جاندیاں نہیں، مکدیاں پہ سانو تے آٹا 150 روپے کلو پہ لبدا نہیں لبدا۔ اللہ کہتا ہے تم ایماندار بن جاؤ، تم مومن بنو، تم متقی بنو، میں دنیا کی ہر سہولت، ہر نعمت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ یاد رکھیے عرش والے اللہ کا قرآن سچا ہے، رب کا فرمان سچا ہے۔ اگر خامی کہیں ہے تو وہ میرے اور آپ کے اعمال میں خامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر بیان کی ہے؟ کیوں جی تفسیر وہی قرآن دی چنگی جڑی نبی پاک نے کی تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، 3 کام ہوں گے آخری زمانوں میں میری امت میں۔ کتنے کام ہوں گے؟ 3 کام ہوں گے، خسف و قذف و مسخ۔ ان میں ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، ان میں ایک کام یہ ہے خسف، لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، لوگوں کو بستیاں آباد ہوں گی، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا متا، اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب ہے کہ جب انسانوں کو یہ حالات اس امت میں درپیش ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، جب
آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، ناچنے والی عام ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا لوگ شراب کو حلال کر لیں گے، تب زمانے ہوں گے جب اللہ لوگوں کی شکلوں کو بگاڑیں گے، تب زمانے ہوں گے جب اللہ لوگوں کو زمین میں دھنسائیں گے، تب زمانے ہوں گے جب لوگوں کے حالات کو اللہ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ کوئی نہیں نا، یہ تین ہی کام نہیں نہ ہوں گے ساڈے۔ کل تک وہ کام کرنے والوں کو طوائفیں کہا جاتا تھا، کنجریاں کہا جاتا تھا۔ آج شرفاء کی بیٹیاں ٹک ٹاک کے نام پہ، حیران ہوتا ہوں ویلاگز کے نام پہ نوجوان، یہ دنیا کل تک جو پوری بستی میں چند جوان ہوتے جو سینما دیکھنے جاتے، تے سینمے کنیاں فلماں لگ دیاں سی، کنیاں لگ دیاں سی، وہ بھی میں ہی دسنی ہے۔ ہفتے واسطے ایک ہی فلم لگ دی ہوندی سی، کنیاں لگ دیاں سی، ایک ہفتے کے لیے ایک فلم لگا کرتی تھی، پورا ہفتہ 3 شو 2 شو چلتے تھے، تے اتوار نو تے جمعے نو 3 شو چلتے سن۔ 3 گھنٹے کی فلم لوگ دیکھنے جاتے تھے سینمے، تے پنڈ والے پتہ کی کہندے سی، بندہ بڑا واہیات ہے سینمے فلم دیکھنے جانا، یہی کہتے تھے، بندہ بڑا واہیات ہے سینمے فلم دیکھنے جانا۔ ہوں گھر چ ہر کسی مولوی ممبر تے کھلوتا، انہیں ہاتھ چ سینما پھڑیا، اور کسی کی گل کی کر لی۔ مت یہ نہ سمجھے جو فلم دیکھن دے میں جمعہ لکھیا وہ پڑھن دیا۔ اور پھر یہ موبائل کمپنیاں مختلف پیکیجز، جب ایک فلم دیکھنے جاتا تھا وہ واہیات تھا، اب ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل الگ ہے، کھانے کو جیب میں پیسہ نہیں، پیکج بناؤ ہفتے کا 500 ہے، تے آندے بھوکے مر چلے ہیں، جھوٹ بول دے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے پاس موبائل ہے، کوئی گھرانہ ایسا ہوگا۔ کوئی وقت تھا کہ جب ہوتا یہ تھا پورے پنڈ میں ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ، کالا، اور پوری برادری میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، ہفتے میں کئی مہینے میں جا کے ایک فلم لگتی تھی، اور بچے اور بڑے دیکھنے کے لیے انتظار کرتے تھے، VCR کرائے پہ ملتا تھا، پھر رات کو بیٹھ کے اس پر فلم دیکھی جاتی تھی، اور صبح یہ لالچ ہوتا تھا جلدی جلدی واپس کر دے، اگلے دن کا بھی کرایہ پہ جانا ہے، 8 بجے تو پہلا واپس کر دے، اگلے دن کا بھی کرایہ پہ جانا ہے۔ اور VCR چھپ کے دیکھا جاتا تھا۔ آج باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باپ بیٹے سے سوال کرتا ہے، اور راتی بڑا پتہ نہیں کی دیکھ کے کھڑ کھڑ کے ہسدا تھا، مینوں بھی دسو کتوں نکل رہا۔ کڈو گالا نواز شریف نو، کڈو گالا عمران خان، لڑو کیوں جی بنتی ہیں نا گالا۔ پھر کوئی عمران خان نو گالا کڈے، کوئی نواز شریف نو کڈے، جڑے رہ گئے ہو زرداری نو کڈ لو، جڑے تھوڑے جے بچ گئے ہو وہ مولانا فضل الرحمان نو کڈ لو، چلو برابر ہو گیا کام۔ اب تک ہم نے دوسروں کو گالیاں دے کے اپنا وقت گزارا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم ذرا آنکھ کھول کے دیکھیں تو صحیح، یہ حالات کی خرابی کا جو رونا ہے اس میں کہیں ہمارا حصہ بھی تو شامل نہیں۔ اس چمن کو جو آگ لگی ہوئی ہے، جو نفسا نفسی کا دور ہے، یہی لوگ ہیں آج بھی سفید داڑھیوں والے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں ڈیرے تے کم کرنا ہوندا سی، سارے پنڈ دے منڈے بنگارے لے جانے، سارے جا کے ستھر پواؤنا، کڑک کڑھاؤنی، سب کچھ کرنا، تے گھروں پچھوں مگرا روٹیاں رکھ جانا، تے نہ کٹا تے نہ بکرا اچار جانا، تے لسی چاٹی دی بنی جانی،
ہوں تو لسی لیا کے بہو ہاں لویرے والے کرو گھر گھر دھد پیا وکد ہے، برکت کوئی نہیں۔ تب بکتا نہیں تھا، لوگ تقسیم کیا کرتے تھے، اللہ برکتوں کا نزول کیا کرتا تھا۔ ہوں بیچی بھی جانے ہیں تے روئی بھی جانے ہیں، لسی تک وک دیجیے، لسی تک۔ جھوٹ بولا تو میرے گرے بان تو مینوں جمعے تو بعد پھڑ لیا، مولوی مسیطے گپا ماری جانا، لسی تک وک دیجیے۔ جنہیں پینی ہوئے نا خرید کے لونی لسی، وہ پتہ نہیں کہڑے رنگ دا دہی ہوندا ہے، کہڑے ٹائپ دا دہی ہوندا ہے، اس دہی نوں گھول گھول کے تے آندا لو جی چاٹی دی لسی، چاٹی وچ پا کے چاٹی دی لسی۔ وہ تیری جانے بلا چاٹی دی لسی کی ہوندی سی؟ کدی لسی بننی بچیاں گھراں جو میں وہ دور ویکھیا ہے اپنے بچپن تے لسی لین جانا، لیکن ادوں یہ گل نہیں سی ہوندی، پہلاں یہ گل ساڈے تو کوئی سال 2 سال پہلاں ساڈی ہوش تو ہوندی سی۔ لسی لین جانا، لسی لے کے آنا تے اگلیاں لسی والے گھر نے کہنا پیڑا مکھن کا بھی لے جا۔ کیوں بابا مقبول جی انج ہی کرتے سن، ہوں نہیں کرتے، ہوں مار چھڑیا مہنگائی نے۔ یار اپنا بھی تو قبول کریں، ہر ایک بے حیائی کا اڈا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا فیہا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم التي مضوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قوموں میں بے حیائی عام ہوتی ہے نا، بے حیائی بدکاری عام ہوتی ہے، بدکاری اور بے حیائی عام ہوتی ہے، فرمایا اتنی عام ہو جاتی ہے حتیٰ یعلنوا، لوگ اعلانیہ بے حیائی کرتے ہیں، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جب کائنات کا حال یہ ہے، اعلانیہ بدکاری ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی تو دسو گے، اگر یقین نہ آئے تو آج یوٹیوب ہسٹری جا کے دیکھ لیجیے، وہ باتیں جو کبھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف اپنے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم بیٹھک اور ڈیرے پر بیٹھ کے نہیں کرتے تھے، اب لوگ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، ساری دنیا سن دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، میں غلط ہو سکتا ہوں، میری جماعت کا بڑے سے بڑا عالم غلط ہو سکتا ہے، عالم اسلام کے بڑے بڑے مفکرین غلط ہو سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بے حیائی اعلانیہ ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ فشا فیہم الطاعون، ان لوگوں میں طاعون پھیل جائے گا، والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم، بیماریاں ایک بے حیائی کی وجہ سے وہ عام ہوں گی جو ان کے بڑوں میں کبھی گزری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے، ماپ تول میں کمی کرنے لگو گے، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تو انہیں قحط سالی آ جائے گی، کنک ہوئے گی لبے گی کوئی نہ، چاول ہون کے لبن کے کوئی نہ۔ کیا فرمایا؟ ماپ تول میں کمی، اس میں کمی ماپ تول میں۔ ہون تے ماشاءاللہ مسلمانوں کو وٹا 20 کلو دا 17 گرامہ دا لبدا ہے، تول کے دیکھ لیا جا کے۔ یہ چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے کلو کا وٹا رکھا الیکٹرک کنڈے پہ، 30 گرام اس وٹے کا وزن کم ہے۔ چکن والوں کو چکن لین ٹور جاؤ، باہر لکھ کے لایا کلو دیاں گے، 900 گرام کیوں دے دے جی؟ صفائی کرنے ہیں تو پھر لکھ کے لگاؤ 900 گرام دیں گے، یہ ریٹ 900 گرام کا ہے، کلو کا نہیں۔ پیسے کلو دے تے گوشت 900 کا بھی 850 گرام، اتوں لے کسی اور کنڈے تے توڑ لیا جی۔ یہ ایک چکن والے کی بات نہیں کر رہا، سب کی کر رہا ہوں کہ تو کوئی ناراض نہ ہو جائے، سانو مولوی ٹارگٹ کرتا ہے۔ پھر فرمایا مہنگائی الا اخذوا بالسنین، قحط
مہنگائی بھی سن لو، شدت المعونہ، مہنگائی عام ہو جائے گی، اور افسوس کا مقام ہے آج حالات یہ ہے، یہ کم تولنے کو، کم ناپنے کو، 2 نمبری کو، ہیرا پھیری کو، سود کو جس قوم میں سرکاری سطح پہ منظور کیا جائے کہ اتنے جاندی ہو برکتاں، ہوں برکتاں کتوں آنیاں نے؟ تسی روز ہی ہڑتال تے جاؤ شاباش، روز ہڑتال کرو، میں نہیں کہنا ایک دن کرو، روز ہی کرو، لیکن اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے اور ان کو نہیں بدلیں گے جن کو ہم منتخب کر کے حکومتوں میں بھیجتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ عوامی نمائندے ہیں، اور یہ عوامی نمائندے نہیں ہوتے، یہ اپنی اپنی پارٹیوں کے نمائندے ہیں، اور ان کو یہ وہم ہے ہم ان سے ووٹ پیسوں سے لیتے ہیں، سونے اشتہار چھاپ کے پیسے لینے ہیں، الیکشن ہال بناؤن کے پیسے لینے ہیں۔ ایت کی کرو ہاں ذرا کوئی کال انہاں عوامی نمائندیاں نو بٹھاؤ ہاں ذرا چھپڑ دے کنڈے تے کبو ایتھے ذرا دیہڑی بہنا تسی کرنی ہے راکھی، تے چوری صاحب پانی کڑھاؤ ایتھوں، پنڈ دے دونوں پاسے پانی کھلوتا ہے، کرو ہاں ایک چوری جی ایتھے بہ کے کرو پہرا، 10 دن دیو پہرا ایتھے بہ کے، آندے جاندے بندے گنو کنے لنگدے نے ایتھوں، تے ووٹ پھر سوچاں گے تمہیں دینے نے کہ نہیں پتہ لگے عوامی نمائندہ وہ بند گڈی چوں نکل دی، اے سی چوں نکل دی، تازی شیو کرا کے آئی، سینٹ لا کے آئی، سونا سوٹ ڈرائی کلین کر کے پا کے آئی، تے آ کے تے کسے دے مرنے تے آوے تے 2 منٹ بہندی تے انہاں دا 10,000 خرچہ کراؤندی، رانی جوس تو تھلے گزارا نہیں ہوندا تے موڑ بہندی اپنی اسے ہی بند گڈی تے غائب ہو جاندی، تے آندا کی آندا میں ایتھے بہواں تے مینوں مڑکا بڑا ہوندا ہے، چوری مڑ کے تے بہویں گا تے پتہ لگے گا تو عوامی نمائندہ ہے، تو تے اپنے عمران خان تے نواز شریف دا نمائندہ ہے، زرداری دا نمائندہ ہے، اور تو عوامی نمائندہ تاں ہے، ہماری طرح بیٹھو اس دھوپ میں، ہماری طرح بیٹھو اس گندے پانی کے کنارے پہ، ہماری طرح بیٹھو وہ کچرے کا ڈھیر جو باہر لگا ہوا ہے، کبھی کسی نو خیال نہیں آیا سارے فیصلہ آباد دا گاند لیا کے اینا 3-4 پنڈاں نے سکھے ہے، برکشاں، روڈا، ممداڑا، تیرتھ ہڑا تے اینا پنڈاں نے سکھے ہے کہ سارے شہر دی بو اینا ہی سننی، تے بات مہنگائی ہو گئی ہے جی، مہنگائی آپ نے خود کی ہے، آئیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، ابھی وقت ہے، اللہ کہتا ہے واپس پلٹ آؤ، تم توبہ کر لو۔ ابھی تو میں نے حدیث کی روشنی میں 2 باتیں بیان کی ہیں، ایک اور بات بیان کروں، منٹ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَن تَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لو گے تو اللہ آسمان سے بارش روک لے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اے غلط ساڑیاں عدالتاں فیصلے کتاب و سنت دے مطابق ہوندے نے، سینے تے ہاتھ رکھ کے دسیا جی ذرا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تمہارے سردار کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا وَلَمْ فرمایا وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب تمہاری عدالتوں میں فیصلے اللہ کی مرضی کا نہیں نہ ہوں گے پھر کیا ہوگا، اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا، لڑی جاؤ تے مری جاؤ، لڑی جاؤ تے مری جاؤ۔ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، کدی پر امن الیکشن ہویا ہو تو دسو مجھے، ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، کدی پر امن ہویا ہو تو دسو، کیوں نہیں ہوتا؟ آج قرآن و سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، کیتا نا اگلے قرآن و سنت پہ عمل، انہاں آکھیا سیاسی پارٹیاں ختم، انہاں آکھیا الیکشن کمیشن ہی ختم، آکھیا IMF نے امریکہ نے وہ الیکشن کمیشن تے رہن دیو، انہاں آکھیا جدو لوڑ پئی تے آپ ہی بنا لواں گے، ویلیاں بھا کے تنخواہاں دینیاں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی آواز کو مضبوط کریں، اور دوسرے نمبر پہ اسلام کے ساتھ 2 نمبری نہ کریں۔
اپنے دین پر جس طرح دین کہتا ہے ویسے عمل کریں، اللہ ہمارے حالات پھیر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔